الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہمارا پروگرام بڑھتے انشاءاللہ العزیز اب بہت ہی جلد 100 ایپیسوڈ کے قریب پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کچھ ہی اپنے ایپیسوڈ کے بعد جو ہے وہ 100واں ایپیسوڈ ہمارا جو ہے وہ اس کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری جو ہماری ٹیم ہے اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے پروگرام کو آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے پیارے بچوں؟ جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت ہمارے پیارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں ہوں گی جو ہم نے آپ کو بیان کرنی ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور ان باتوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عدیل احمد اتاری بھائی۔ عدیل بھائی کی جانب چلتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کیو کارڈ بھی ہے جس پر لکھی ہوئی ایک بہت ہی پیاری نعت، بہت ہی پیارا کلام، اور مائک بھی ان کے پاس موجود ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا سناتے ہیں۔ جی عدیل بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا خدایا، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا کے شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں
حسین کے نانا نانا حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا بلانا انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں یہ ہمارے اہل سنت کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے غیب کا علم رکھتے ہیں اور آنے والی چیزوں کی پہلے سے ہی خبریں ہمیں بتا دیا کرتے ہیں تو یہ غیب کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام سے چپک کا عشق عطا فرمائے آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی تو پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور اس وقت جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے فتح مکہ کا ٹاپک کون سا موقع ہے فتح مکہ کا موقع ہے اس کا ٹاپک چل رہا ہے فتح مکہ کا کیا مطلب ہے مکہ شریف جب فتح کیا گیا تھا کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو ہم نے آپ کو پچھلے دنوں بیان کیا کہ اتنا مکہ مکرمہ کے اندر تنگ کیا گیا ان کو جو ہے وہ تکلیفیں پہنچائیں گی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی تھی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ مسلمانوں کو دوبارہ مکے پر غلبہ عطا فرمایا اور مسلمان جو ہے وہ انہوں نے مکے کو فتح کر لیا یوں سمجھ لیں کہ حکومت وہاں کی مسلمانوں کے پاس آ گئی اور پھر اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا تھا یہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کیا تھا آئیے اب آگے آپ کو لے کر چلتے ہیں فتح مکہ کے دن پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا یہ خطبہ دیا تھا فتح مکہ کے دن کون سے دن دیا تھا فتح مکہ کے دن ایک خطبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دوسرے دن بھی دیا تھا اب اس میں کیا ہوا تھا وہ آپ کو بیان کرنا ہے آج پیارے بچوں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر کچھ دن مکہ شریف میں رہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں معاف بھی کر دیا عام معافی کا اعلان کر دیا تو انصار کو یہ ڈر لگنے لگا اور ان کو یہ خوف ہوا کہ شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی قوم کی محبت اور اپنے وطن کی محبت غالب آ گئی ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے بڑی محبت فرماتے تھے اپنے مکہ مکرمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکے سے جاتے جاتے یہ بات مکے کی طرف منہ کر کے کہی تھی کہ اے مکہ تو مجھے ساری زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ ہے اور اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا میں یہیں مکے کے اندر ہی رہتا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے جو ہے ایام کے اکثر سال کہاں گزارے ہیں
مکہ شریف میں۔ اب جو بندہ جہاں زیادہ رہتا ہے اس شہر سے، اس علاقے سے، اس جگہ سے بندے کو ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک محبت ہو جاتی ہے، وہاں کے لوگوں سے اس کا ایک لگاؤ، قلبی لگاؤ، اس جگہ سے قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو اب انصار کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام دوبارہ مکہ شریف میں ہی رہ جائیں اور مدینہ واپس نہ جائیں، تو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جائیں، نبی پاک یہیں رہ جائیں مکے کے اندر اور ہم واپس مدینہ چلے جائیں اور ہم نبی پاک علیہ السلام سے دور ہو جائیں۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام کو انصار کے اس خیال کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انصار، اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات کہی۔ انصار صحابہ کرام کن کو بولتے ہیں؟ یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ جو مدینہ منورہ میں پہلے سے رہتے تھے، اور مکے سے ہجرت کر کے جو صحابہ کرام گئے تھے مدینہ منورہ ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ کرام جو اپنے گھر بار کو، اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، تو ان انصار صحابہ کرام نے ان کی نصرت کی تھی۔ ان کو انصار کہتے اس لیے کہ انہوں نے نصرت کی تھی، مدد کی تھی۔ نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو، تو یہ مدد کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے وہاں کے جو مکے کے لوگ چھوڑ کر مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، ان کو اپنے گھر بھی دیے، ان کو پیسے بھی دیے، اس زمانے کے جو بھی درہم و دینار تھے وہ بھی دیے، ان کی بڑی ہیلپ کی، تو اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو انصار یعنی مدینہ کے رہنے والے تھے، اب ان کو یہ دل میں وہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک یہیں مکے میں رہ جائیں اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے، نبی پاک کی زیارت سے اور نبی پاک کے ساتھ سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ تو جب یہ خبر نبی پاک علیہ السلام کو پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا زبردست بات فرمایا کہ اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی جئیں گے اور ہمارا انتقال بھی، ہماری وفات بھی تمہارے یہاں پر ہی ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب مکے کے اندر نہیں رکیں گے، ہم مدینہ واپس جائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، ٹینشن نہیں لیں، آپ کے ساتھ واپس جائیں گے اور مدینہ منورہ کے اندر ہی ہماری جو بھی زندگی بظاہری حیات ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہی گزرے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر خوشی سے انصار کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ بندہ جب روتا ہے نا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو دکھ ہی لگاؤ، ہاں بعض اوقات انسان خوشی سے بھی تو روتا ہی ہے۔ تو اب صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلی بات کہ بھئی نبی پاک ہمارے ساتھ ہی واپس جائیں گے، ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے ان کے آنسو جاری ہو گئے، اور سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جو کچھ دل میں خیال کیا یا زبان سے کہا اس کا سبب آپ سے ہماری محبت اور ہمارا عشق ہے کہ ہم آپ سے پیار اتنا کرتے ہیں، آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ہم یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں تھی، اور ہم اس بات میں خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر رہ جائیں، اس لیے ہم نے یہ بات کہی کہ بھی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ ہماری اور آپ کی جدائی کا ہم تصور نہیں کرتے کہ ہم اور آپ جدا ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم آپ سے دور رہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب نماز کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر جائیں اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے ٹائم نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں رہنا تھا آپ وہاں پر قیام فرما رہے، آپ وہاں پر ٹھہرے رہے، اور پھر حضرت عتاب بن اسید، یہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عتاب بن اسید، یہ جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے روانہ ہونے لگے، واپس مدینہ منورہ اپنے شہر کی طرف واپس جانے لگے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ شریف کا گورنر مقرر کر دیا، اور ان کو وہاں کا گورنر آف مکہ بنا کر آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے کر آ گئے۔ پیارے پیارے بچوں، فتح مکہ کے دن اور بھی کچھ واقعات ہوئے تھے، کچھ اور بھی باتیں ہوئی تھیں، وہ کیا معاملات تھے، کیا واقعات تھے، انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو بیان کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ جی، حل صرف ایک ہے پروگرام کا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ پینلسٹ شامل ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے کچھ باتیں سنیں گے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ ہے کلاس میں ایک دوسرے کی طرف چیزیں پھینکنا۔ پیارے بچوں، آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک اسکول میں پرنسپل صاحب روٹین کے مطابق اسکول کے راؤنڈ پر تھے۔ جب وہ ایک کلاس کے قریب سے گزرے تو کلاس میں طلبہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کی طرف چیزیں پھینک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کلاس کے اندر چلے گئے۔
सब तलबा प्रिंसिपल साहब को देखते ही फौरन अदब से खड़े हो गए। प्रिंसिपल साहब, मॉनिटर कौन है? अली रज़ा ने हाथ उठाकर कहा, मैं हूँ। अली रज़ा ने कहा, प्रिंसिपल साहब ने कहा, अली रज़ा, आप क्लास मॉनिटर हैं, आपके होते हुए ये सब क्या हो रहा है? अगर कोई बाहर से विजिट करने आया होता और आप लोगों को इस हालत में देख लेता तो क्या होता? अली रज़ा ने कहा, सर, मैंने इन्हें रोका था लेकिन ये बाज नहीं आए और ये बोलकर मुझे चुप करवा दिया कि क्लास में टीचर मौजूद नहीं है, इसलिए आपस में मजाक ही तो कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे। प्रिंसिपल साहब ने कहा, मजाक कब असल लड़ाई बन जाता है पता भी नहीं चलता। कुछ अरसे पहले यहाँ अरशद और बिलाल नाम के 2 स्टूडेंट पढ़ते थे। दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी थे। दोनों एक साथ स्कूल आते जाते, ब्रेक के वक्त एक साथ खाते पीते थे। दिन गुजरने के साथ साथ इनकी आपस में फ्रेंडशिप भी बढ़ती गई। एक दिन ब्रेक के वक्त दोनों खाने में मसरूफ़ थे कि बिलाल को मजाक की सूझी। किसी बहाने से क्लासरूम से बाहर गया और पानी का भरा हुआ ग्लास लाकर अरशद के ऊपर डाल दिया। अरशद कहाँ पीछे रहने वाला था, सामने रखी हुई खाने की चीज़ें उठाकर बिलाल को दे मारी, जिससे इसका यूनिफॉर्म ख़राब हो गया। ये देखकर बिलाल को गुस्सा आया और इसने अरशद से लड़ना शुरू कर दिया। मजाक से शुरू होने वाली इस लड़ाई में अरशद की आंख पर जोर से पेन लग गया, जिससे इसकी आंख से खून बहना शुरू हो गया। इस स्कूल की तरफ से अरशद को फ़ौरन अस्पताल भेजा गया। चेकअप और टेस्ट के बाद पता चला अरशद की ये आंख ज़ाया हो गई। वकास ने पूछा, सर, फिर इन दोनों के साथ क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब ने कहा, इन दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो प्यारे बच्चों, हमेशा के लिए याद रखें, अगर क्लासरूम में टीचर ना हो तो लड़ाई करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, चीज़ें एक दूसरे की तरफ फेंकना, इस तरह के काम हरगिज़ नहीं करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अरशद की तरह किसी और की आंख ज़ाया हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से जो हमने बातें सीखी हैं, हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अल्लाह पाक हमें बुरी आदतों से बचाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, क्या सीखने को मिला कि एक दूसरे को चीज़ें फेंक कर नहीं मारनी चाहिए, बहुत बुरी बात। अच्छा, ये इन्होंने तो स्कूल की बात ख़ास तौर पर की है। चाहे आप स्कूल में हों, चाहे घर में हों, चाहे किसी के यहाँ मेहमान गए हुए हों, चाहे बाहर आप जो है वो खेल रहे हैं, कहीं पर भी हैं, एक दूसरे को चीज़ें फेंक कर ना मारा करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की किरणें सेगमेंट है और आपको बयान करेंगे नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। जी प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है सुन्नत की किरणें और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक प्यारी सी सुन्नत आपको बयान करेंगे। और जिस सुन्नत के बारे में आज हम सुनेंगे वो है कम बोलना। क्या है? कम बोलना। ये कम बोलने की जो आदत है ना, ये ऐसी आदत है कि जिस बंदे को ये आदत लग जाए वो बंदा कामयाब है एक तरह से। बहुत सारी जगहों में वो बंदा फंसने से बच जाता है। बहुत सारी मामलात के अंदर वो बंदा जो है ना वो पॉइंट आउट नहीं होता, इसलिए कि यार बोलते हैं यार ये बंदा तो अपने काम से काम रखता है, ये बंदा इधर की उधर करने वाला नहीं है, ये बंदा काम की बात करने वाला बंदा होता है। प्यारे प्यारे बच्चों, कम बोलना हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी सुन्नत है। कम बोलना इबादत की चाबी है। हर चीज़ की एक चाबी होती है और इबादत की चाबी कम बोलने को करार दिया गया है। कम बोलने से इबादत की लज़्ज़त नसीब होती है। कम बोलने से इज़्ज़त और इल्म में इजाफ़ा होता है। और जो कम बोलता है ना, उसकी इज़्ज़त और उसका वक़ार भी लोगों के दरमियान मौजूद होता है कि यार ये बंदा जो है ना वो बिला वजह की इधर उधर की हाँकता नहीं है, ये काम की बात करता है, ये मजाक मस्खरी और झूठ गीबत ये वो इस तरह के चक्करों के अंदर पड़ता नहीं, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, ऐसा नहीं करता। कि बाज़ लोगों के अंदर और बाज़ बच्चों के अंदर भी बहुत आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ज़्यादा बोलना जो है वो ये नुकसानदेह होता है। हाँ,
یہ بات ضرور ہے کہ کوئی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات پوچھ رہا ہے، اس کا جواب دیں. اب کسی نے آپ کو کوئی چیز سمجھائی ہے کہ بھئی یوں کیا کریں اور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا نا. بھئی استاد صاحب انہوں نے سبق سمجھایا، اس کے بعد بولا سارے بچوں کو سبق سمجھ میں آ گئی، آ گیا سمجھ میں، سارے بچے چپ رہے ہیں. تو ایسی مقام پہ تھوڑی چپ رہنا. بھئی میں آپ کو یہاں پر بول رہا ہوں جی پیارے بچوں سمجھ آ گئی ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر مزہ تو نہیں آئے گا. صلی الحبیب کہوں آپ جواب دیں ہی نہ، چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھائی آپ کو پیاری پیاری باتیں سناتے رہیں اور آپ سبحان اللہ نہ بولیں تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں بولنا ہے وہاں بولیں اور جہاں نہیں بولنا وہاں نہیں بولنا. آپ بولے تو مجھے اچھا لگا، یہاں آپ کو بولنا چاہیے تھا، آپ نے بولا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ ہے الفاظ موتی جواب. الفاظ موتی ہیں، جواب انمول آپ نے کرنا ہے. اور الفاظ موتی کس طرح ہیں؟ آپ یہاں پر دو بورڈز دیکھ رہے ہیں. ایک بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں باکسز کے اندر، ٹھیک ہے. ایک بورڈ وہ ہے جو بالکل خالی ہے، صاف ہے، کلین ہے، ٹھیک ہے. اور ہم آپ کو دیں گے مارکر. آپ نے جو یہاں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ میں سے جملوں کو جوڑنا ہے اور ایک جملہ کمپلیٹ کر کے ایک مدنی پھول پیارا سا بنے گا، وہ آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے، ہو جائے گا، آسان ہے، کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں پھر کرتے ہی ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. اے پہلے آتا ہے لہٰذا اے والوں کے پہلے باری کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے ذرا. چلیں یہاں پہ مائک دیجیے گا ان کو. مائک ہے یہاں پر ٹیم والوں کے پاس؟ آپ اپنی ٹیم والوں سے مائک لیں اور اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے. احمد رضا تاری. احمد رضا تاری. احمد بھائی کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں آپ مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر آپ کے ہاتھ میں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں احمد بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. احمد بھائی خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ لکھ رہے ہیں آپ، جلدی جلدی لکھیں. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. جملہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یہاں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد آپ مجھے مارکر دیں گے اور ہم آپ کو دیں گے مائک اور آپ بتائیں گے آپ نے کیا جملہ لکھا ہے. خانہ کعبہ مکہ شریف میں. خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں؟ جی بتا رہے ہیں. تو پھر یہ آپ نے کوسچن مارک کیوں لگایا ہے جی؟ سوالی نشان لگایا ہے. سوالی نشان کا تو مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے، یہ مطلب بنے گا. یہ تو سوال ہو گیا، تو اس کو مٹھا دیتے ہیں تو پھر آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہونے کی طرف جا سکتا ہے. اور چلیں جی بات آپ نے بہت اچھی لکھی ہے. خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے. یہاں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں یہ آپ کو دکھانے پڑیں گے. بتائیں جی. خانہ کعبہ کعبہ مکہ شریف میں ہے. خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. اللہ پاک ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت بھی عطا فرمائے، خانہ کعبہ کا طواف بھی عطا فرمائے اور خانہ کعبہ میں لگے ہوئے حجر اسود کی زیارت اور اس کو چومنا بھی نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آئیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے. کون کون سے بچے آئیں گے؟ آپ آئیں. چلیں جی. سات بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں سات بھائی کر لیں گے. جی کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں مائک آپ کے لگا ہوا ہے اور مارکر آپ کو ہم نے دے دیا ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ کیا جملہ لکھتے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے سات بھائی پہلے سے کوئی جملہ سوچ کر آئے ہیں. لکھ رہے ہیں جملہ ماشاءاللہ سے. پہلے مسجد حرام مکہ شریف خانہ کعبہ کے بارے میں بات ہوئی تھی اور اب لگتا ہے کہ مسجد نبوی شریف کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے. ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رہے ہیں. 10 9 8 7 6 5
چلیں ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا. ساتھ میں یہاں تشریف لائیں گے, مار کر آپ مجھے دیں. اور کیا لکھا ہے آپ نے؟ مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے. مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے. رائٹنگ کی تھوڑی سی مسٹیکس ہیں, سیٹ کر دوں میں؟ جی چلیں اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں. بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, بعض اوقات رائٹنگ میں مسٹیک آ جاتی ہے یا کچھ رائٹنگ میں کمزوری رہ جاتی ہے تو معاف فرما دیا کریں. یہ دیکھیں یہ نون کی آپ نے یہ نہیں لگایا, اب بنے گا یہ نون اور یہ با, ٹھیک ہے. مسجد نبوی, لوگ اس کو نبوی بولتے ہیں, یہ با کے اوپر بھی زبر ہے. مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے, لیکن یہ مدیز لگ رہا ہے, یہ ایسا ہی یہ لگ رہا ہے زا کر دیا آپ نے, تو مدینہ یہ یا اور اس کے بعد یہ یوں ہو گیا. مدینہ شریف میں ہے. شکر ہے آپ نے فل اسٹاپ لگایا ہے, آپ نے سوادی نشان نہیں لگایا, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں وہ آپ بیان کریں گے. مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے. مسجد نبوی مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. پہلے احمد بھائی نے یہ بیان کیا تھا کہ خانہ کعبہ مکہ شریف میں ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی یہ کہاں پر ہے پیارے بچوں؟ مدینہ شریف میں ہے. بہت ہی پیاری بات ہو گئی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو مکے اور مدینے کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے تھے. جو کچھ سنا ہے اس کو یاد رکھنا ہے, دماغ میں رکھنا ہے, یاد رکھنا ہے, اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیڈز مدنی چینل, کیڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.